محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب 20واں باب ماتھے کا نور جس کی برکتیں شام کو جانے والے تجارتی کارواں کے شامل حال تھیں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عبداللہ سفر پر چلا گیا۔ مکہ میں اس کا انتظار کرنے والوں میں دو ہستیاں بہت مضطرب و بے چین تھیں۔ ان میں سے ایک اس جوان رانا کی بیوی آمنہ اور دوسری فاطمہ۔ جب عبداللہ فاطمہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا تو فاطمہ کو یاد آیا کہ صبح تجارتی کارواں کوچ کرنے والا ہے، اور وہ عبداللہ سے یہ معلوم کرنا بھول گئی کہ آیا وہ بھی اس کارواں کے ساتھ شام جا رہا ہے یا نہیں۔ دوسری صبح جب ایک خبر لانے والے نے فاطمہ کو آ کر بتایا کہ عبداللہ بھی کارواں کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ اپنی بوڑھی انا کو لے کر شہر سے باہر اس راستے پر جا پہنچی جہاں سے کارواں کو گزرنا تھا۔ سورج نکل آیا تھا اور فاطمہ اپنے محافظ غلاموں اور اپنی انا کے ساتھ مکہ کی طرف نظریں لگائے کھڑی تھی، یہاں تک کہ دور سے گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ پھر اونٹوں کے ساتھ بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کارواں قریب آ گیا۔ پہلے نیزہ بردار غلاموں کا انبو تھا جو سینے تانے لامبے لامبے بھالے چمکاتے گزر گئے۔ اس کے بعد نقیب اور علم بردار کے اونٹ تھے جو قافلے کی رہنمائی کر رہے تھے اور کوچ کے نعرے لگاتے جا رہے تھے۔ پھر ہدی خواہ تھے جو ایک آہنگ میں کوچ کا نغمہ الاپ رہے تھے۔ ان کے بعد قافلے کے سالار اور معززین کی سواریاں تھیں۔ ان کے پیچھے باربردار اونٹوں کی قطاریں تھیں جو اپنے پشتارے اٹھائے گرد و غبار میں سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ گزرنے والے سڑک پر کھڑی ہوئی ان عورتوں پر بس اچکتی ہوئی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جاتے تھے، مگر عبداللہ ان کو دیکھنے کے بعد آگے نہ بڑھ سکا۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک طرف کیا اور پھر اس کی باگیں کھینچ لیں۔ صبح کا سلام فاطمہ۔ فاطمہ نے اس سے کہا، میں تمہیں رخصت کرنے آئی ہوں، ذرا نیچے جھکو تو ایک بات پوچھوں۔ عبداللہ نے خم ہو کر اپنا چہرہ نیچے جھکا دیا۔ سورج کی کرنیں اس کے سرخ و سپید ماتھے پر دمک رہی تھیں۔ فاطمہ نے اور اس کے ساتھ اس بوڑھی یہودن نے غور سے اس کے ماتھے کو دیکھا اور اس ضعیفہ نے اطمینان کی سانس لی اور زیر لب کچھ بڑبڑائی۔ فاطمہ مشک و عنبر کا خوشبودار صفوف اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے تھی۔ جب عبداللہ نے سر جھکایا تو اس نے اس کے ماتھے پر اپنی ہتھیلی سے وہ صفوف مل دیا۔ خوشبو کا ایک بھپکا سا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی فاطمہ کی سریلی سی آواز عبداللہ نے سنی، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد رہے گا؟ عبداللہ نے اسی طرح جھکے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کے ہاتھ کو گرم جوشی سے تھام دیا۔ میں نہیں بھولا۔ وہ شاید کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس کے لب بس ہل کر رہ گئے اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گرد و غبار کی کثیف چادر ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ 3 مہینے اور گزر گئے۔ چوتھے مہینے کے شروع میں منادی کرنے والوں نے مکہ میں اعلان کیا کہ شام کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے۔ آمنہ کی طرح فاطمہ نے بھی بڑے اضطراب و بے قراری کے ساتھ یہ مدت کاٹی تھی۔ بوڑھی یہودن اس عرصے میں بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ اس کی ساری پریشانی
عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے والے نور ہی سے متعلق تھی۔ مکہ میں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کی پیشانی پر یہ ہلکی ہلکی چمک کس ستارے کی ہے۔ یہ صدیوں کا ایک سر بستہ راز تھا جس سے وہ ضعیفہ اور وہ ستارہ شناس خوبصورت لڑکی ہی واقف تھی۔ ان کے لیے عبداللہ کی ساری قدر و قیمت اسی نور پنہا کی وجہ سے تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے برسوں سے انتظار کیا تھا، مگر اب ہر دم یہ قطرہ لگا ہوا تھا کہ سعادت ابدی کا وہ ستارہ کہیں اس کے ماتھے سے ڈھلک کر گم نہ ہو جائے اور فاطمہ تہی دامن رہ جائے۔ اس دن صبح کارواں کے راستے پر وہ اسی اندیشے کے سبب جا کھڑی ہوئی تھی کہ عبداللہ ایک رات اور اپنی بیوی کے ساتھ گزار چکا تھا۔ کہیں اس رات اس کی پیشانی بے نور تو نہیں رہ گئی۔ وہ دونوں اپنی آنکھوں سے تصدیق کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے فاطمہ نے عبداللہ کو جو گھوڑے پر سوار تھا جھکنے کے لیے کہا تھا، اور اس وقت جب انہوں نے اس کی پیشانی میں اس آسمانی ستارے کو جھلکتا ہوا دیکھ لیا تھا تو ان کی آنکھیں خوشی اور اطمینان سے چمک اٹھیں اور انہوں نے عبداللہ کے سفر پر چلے جانے کو ہی غنیمت جانا۔ مگر اب عبداللہ پھر واپس آ رہا تھا اور اب پھر وہی قطرہ درپیش تھا۔ اب پھر ان کے لیے موقع رہ گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ متاع عزیز کسی اور کی جھولی میں جا گرے وہ اس کو جھپٹ لے جائیں۔ مگر کس طرح؟ شام سے لوٹ کر آنے والا کارواں اسباب تجارت سے لدا پھندا آ رہا تھا۔ نامعلوم اس کارواں پر قدرت کیوں اس درجہ مہربان تھی کہ جتنے تاجر اس کاروان میں شریک تھے ہر ایک کو کئی گنا فائدہ ہوا تھا، اتنا کہ انہیں یاد نہیں آتا تھا کہ کبھی اس قدر منافع انہوں نے اٹھایا ہو۔ یہ سفر ان کے لیے بابرکت ثابت ہوا تھا۔ عبداللہ پہلی بار اپنا ذاتی مال تجارت لے کر شام گیا تھا اور سب سے زیادہ منافع اسی نے کمایا تھا۔ جاتے ہوئے اور لوٹتے ہوئے دونوں بار بڑی سہولت اور آرام سے سفر طے ہوا کہ کسی جانور کو ٹھوکر تک نہیں لگی۔ موسم بھی غیر معمولی طور پر اس قدر خوشگوار رہا کہ کاروانیوں کو کسی طرح کی زحمت اٹھانی نہیں پڑی۔ لوگ ان سب باتوں کو محسوس کر رہے تھے اور اس خوش قسمتی پر نازاں تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ساری رحمت و برکت کس کے طفیل ہے۔ جب قافلے نے سفر کے آخری پڑاؤ سے کوچ کیا تو سرداروں اور تاجروں نے بار بردار اونٹوں کو غلاموں اور نگہہ داروں کی تحویل میں چھوڑ کر اپنے گھوڑے آگے بڑھا دیے۔ وہ تیزی سے مکہ پہنچ جانا چاہتے تھے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا